ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آپ فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر پر اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پاکستان میں کی تاریخ میں پہلا جوڈیشل کمیشن مبینہ انتخابات کی دھاندلی جو ہے انتخابات کی مبینہ دھاندلی کو مانیٹر کرنے کے لیے اس میں فیصلہ دینے کے لیے آج تشکیل پا گیا. اور ناصر الملک صاحب جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے, انہوں نے خود فیصلہ کیا اس میں بیٹھنے کا, اس کو ہیڈ کرنے کا. اور جو 3 رکنی بینچ ہے اس میں ان کے علاوہ جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز فضل خان بھی شامل ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق ان میں سے کوئی بھی جج کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے. یہ وہ جوڈیشل کمیشن ہے جس کا پی ایم ایل این یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے آزادی مارچ سے پہلے اعلان کر دیا تھا. اگر میں آپ کو وہ کلپ سنوا سکوں نواز شریف صاحب کی جب 13 اگست کو انہوں نے خطاب کیا قوم سے اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا, تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ کیا پی ایم ایل این کا دعویٰ درست ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ یہ ان کی بہت بڑی فتح ہے 26 دن کے دھرنے کا, یہ بات درست ہے. کراچی بھی آپ کو لے کے جائیں گے. عمران خان صاحب آپ پہنچ چکے ہیں اور کراچی میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت بڑے یدھ کا آغاز کر دیا انہوں نے. الطاف حسین صاحب کے مبینہ خوف کے خلاف ایک الیکشن کمپین چلانے جا رہے ہیں. کیا وہ رنگ لائے گی اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے پرائم منسٹر نے 13 اگست کو عمران خان صاحب کے دھرنوں سے بہت پہلے لاسٹ ایئر کیا کہا سنتے ہیں. قومی سیاسی قیادت کی اجتماعی سوچ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 2013 کے انتخابات کے بارے میں لگائے گئے الزامات کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک کمیشن قائم کیا جائے. اور اس مقصد کے لیے میری حکومت سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب کو درخواست کر رہی ہے کہ وہ عدالت عظمیٰ کے 3 جج صاحبان پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیں جو الزامات کی مکمل چھان بین کے بعد اپنی حتمی رائے دے. عزیز ہم وطنوں, اس اقدام کے بعد کیا کسی احتجاجی تحریک کی گنجائش ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. شبلی فراز صاحب, پرائم منسٹر نے جو آپ کو آفر کیا 12 اگست کو, اس سے کیا مختلف آج آپ کو ملا ہے 126 دن کے دھرنے گزارنے کے بعد اور مبینہ طور پر پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے بعد؟ یہ تو جی آپ نے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کامران. بات یہ ہے کہ 12 اگست کو جو اگر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا تو وہ جوڈیشل کمیشن تو کبھی نہیں بنا. ہم جو پچھلے 6 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے, دیکھیں جب جوڈیشل کمیشن صرف نام کہنے سے تو بن نہیں جاتا, اس کی کچھ ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں, اس کے ٹی او آرز ہوتے ہیں, اس کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے, اس کے پورے جو لوازمات ہوتے ہیں, اس کا تو ذکر نہیں کیا تھا. آپ کسی کے صرف اعلان پہ ٹی وی پہ آ کے کوئی اعلان کرنے سے تو بات نہیں بن جاتی. پرائم منسٹر نے انہوں نے عملی طور پہ کیا کیا؟ پرائم منسٹر نے اعلان نہیں, پرائم منسٹر نے اعلان کیا, پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا, لیکن اس کو کوئی حتمی شکل نہیں دی تھی, کوئی حتمی شکل نہیں دی تھی. اس کی وجہ سے ہم نے اپنا احتجاج رکھا اور اس کی وجہ سے دیکھیں احتجاج کو ختم ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کتنا عرصہ لگا ہے یہ جوڈیشل کمیشن جو کہ آج اس صورتحال میں آ گیا ہے کہ جس میں کہ آفیشلی یہ اگر ناصر الملک صاحب اور باقی جو جج صاحبان ہیں ان پہ ان کے بارے میں اناؤنس کیا گیا ہے. اچھا, تو مطلب ہے شبلی صاحب اب یہ ذمہ داری آپ پہ آ گئی ہے نا شبلی صاحب کے 45 دن میں آپ نے بیسکلی یہ ثابت کرنا ہے نا کہ 70 لاکھ ووٹ جعلی پڑا ہے, مطلب یہ آپ کی ذمہ داری ہو گئی ہے یا ججز خود کریں گے اس کو؟ دیکھیں یہ نہیں جی, دیکھیں اس میں جو آپ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جتنی بھی اس حکومت میں یا اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں جس میں کہ انٹیلیجنس ادارے شامل ہیں, جس میں آئی بی شامل ہے, جس میں ان کا پورا ذکر ہوا ہے, وہ جو ہے تو ہیلپ کریں گے ہماری ہمارا جو یہ الزام ہے اس کو پروف کرنے میں. اور ظاہر ہے ہمارے پاس بھی پروفس ہیں. اب حلقہ 122 میں آپ دیکھیں اس میں تو وہ چل رہا ہے, وہ تو کافی قریب آ گیا ہے. تو اس لیے یہ, اور ساتھ میں دوسری بات کہتا چلوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اکانومی کو تباہ کیا ہے. میرا خیال ہے جی میں نے کہا جی مبینہ طور پر شبلی صاحب, میں شاید آپ کو پورا میرا لفظ نہیں پہنچ سکا اب تک, آپ اسلام آباد میں لاہور میں ہوں, میں لفظ یوز کیا ہے کہ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ میں نے لفظ یوز کیا مبینہ طور پر آپ نے تباہ کیا ہے, یعنی آپ پہ یہ الزام ہے.
تو الزام تو ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن الزام تو آپ پہ ہے نا یہ. دیکھیں نہیں دیکھیں یہ الزام کی صورت میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کس طرح کی یہ ہم نے اکانومی کو افیکٹ کیا ہے، ہم تو اس ملک میں یہ تو گورنمنٹ بتائے گی نا آپ کو. جب تک آپ کے جمہوری گورنمنٹ میں پوچھ لیتا ہوں ان سے نہیں، لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو اس ملک میں ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے، سارے الیکشن پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے، اور ان اسمبلیز میں جو کہ پچھلے 60 سال میں اگر کم عرصے کے لیے بھی آئی ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہیں. یہ جب ڈیلیور نہیں کر سکی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ غلط طریقوں سے آ جاتے ہیں اسمبلیز میں، اور وہ صرف اپنے مفادات کا یا اپنے جو ان کا گروپ ہوتا ہے، جو مفاداتی گروہ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق صاحب، یہ آپ مینٹلی تیار ہیں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور جس طرح آج تشکیل بھی پا گیا جوڈیشل کمیشن، تو پھر آبویسلی پرائم منسٹر ڈیزالو کریں گے اسمبلی؟ آپ تیار ہیں مینٹلی طور پہ اس کام کے لیے؟ دیکھیے ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ جو بھی جو اس وقت جن قاعد و ضوابط کے تحت یہ بنا ہے، ان کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں سر تسلیم خم ہے. ہمیں تو اس بات کا کبھی یقین ہے کہ کوئی ایسی دھاندلی نہیں ہوئی جو سسٹمیٹک ہو، جو مسلم لیگ نون نے کی ہو، جس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچا ہو. اس وجہ سے ہم تو یہ جو آج جس چیز کے اوپر ہم متفق ہوئے، یہ اگر اس کا متن آپ پڑھ لیں، اور 13 اگست کا لکھا ہوا خط جو ہے اگر اس کا متن آپ پڑھ لیں، تو یہ بالکل ایک ہی متن ہے. اور ہم تو تب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے، تشریف لائیے آئین کے دائرے میں. ماورائے آئین ہمارے لیے چیزیں کرنی ذرا مشکل تھیں، تو کچھ وقت لگ گیا ہمیں آپس میں بات چیت کرتے میں، مگر بہت اچھا ہوا کہ آخر میں پی ٹی آئی بھی مان گئی، اور اسی یعنی جو فریم ورک ہے جو 13 اگست کو اگری ہوا تھا، اسی فریم ورک کے تحت جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن. اچھا ایک بات بتا دیجیے، میں بڑی خطرناک بات پوچھ لگا ہوں آپ سے، لیکن میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا پوچھ لوں. جاوید ہاشمی صاحب نے موجودہ چیف جسٹس کو لے کر عمران خان صاحب سے کئی باتیں منسوخ کی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ بواگ دوحل کہتے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے وہ شاید کوئی ایسا فیصلہ دے دیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چلا جائے گا. آپ نے اس چیز کو کنسیڈر کیا، اس خدشے کو جو جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں، یا سمجھتے ہیں جاوید ہاشمی صاحب کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کانٹیکس میں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں جی، ہم یہ ہمیں تو اپنے جو ادارے ہیں، بالخصوص ہماری جو عدلیہ ہے، اس کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر بندہ ذاتی حیثیت میں جب ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی انکلینیشن ہو. آپ شاید ایک پارٹی کو ووٹ دیتے ہوں، میں شاید کسی اور کو ووٹ دیتا ہوں، لیکن عدل کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں، اور یہ فیصلے بھی جو ہیں یا یہ انالیسس بھی جو ہے وہ آئین کو، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ تحقیق کر کے کریں گے، اور ہمیں ان پہ بھرپور اعتماد ہے. بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ویوز آبویسلی کراچی جائیں گے آپ کو لے کر. اور کراچی میں ایک بہت بڑا بیٹل جاری ہونے لگا ہے، شروع ہو چکا ہے، بلکہ عمران خان صاحب پہنچ گئے. ان کی پریس کانفرنس متوقع ہے. کس حد تک یہ کانٹیسٹ جو ہے صرف سیاسی رہے گا، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس پہ بات کر لیں گے. ابھی بریک سے واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایم کیو ایم کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. ریحان ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں آبویسلی. ریحان صاحب، عمران خان صاحب کراچی لینڈ کر گئے، اور کل امید ہے وہ آپ کے وہاں پہ بھی آئیں گے جناح پارک، جہاں پہ آپ نے بقول پی ٹی آئی کے بڑے مشکل کریٹ کی، ان کے لیے مشکلات وہاں پہ جانے کے لیے. الطاف حسین صاحب کل میں اسپیچ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک طالبان کے سربراہ عمران خان صاحب کراچی آ رہے ہیں اور ہماری جگہ پر آ رہے ہیں، تو ان کا سواگت کیجیے گا. سیٹائر تھا، اس کے اندر طنز تھا. کیا ایکسپیکٹ کریں ہم کہ عمران خان صاحب کو فریلی موو نہیں کرنے دے گی ایم کیو ایم کل جب وہ جائیں گے حلقے میں عزیز آباد میں؟ دیکھیں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا کے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر سکے. اسی طرح پی ٹی آئی کے رہنما کو بھی، حالانکہ ان کی جو زبان تھی، ان کے لب و لہجہ تھا، اور ان کا اشتعال انگیزی کا اور ان کے دیگر رہنماؤں کا جو انداز تھا وہ مناسب نہیں تھا،
وہ پارلیمانی گفتگو نہیں تھی. باوجود ان تمام چیزوں کے الطاف حسین بھائی کی جانب سے خوش آمدید بھی کہا گیا ہے, اور یہ اس بات ان کی جانب سے اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ وہ یادگار شہداء کے اوپر جا کے فاتح خوانی بھی کریں گے. اور یہ وہ یادگار شہداء ہے کہ جہاں جو اس یاد میں بنایا گیا ہے کہ ہمارے 15,000 کارکنان کو جو شہید کیا گیا, جو آپ سنتے ہوں گے کہ بوری بند لاشیں اور لاوارث لاشوں کی صورت میں, تو اس کے تقدس کا بھی خیال رکھا جائے گا. دیکھیں کراچی کی عوام جو ہوا جینا گراؤنڈ میں, ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, مگر دیکھیں یہ بات واضح طور پر ہے کہ اگر اشتعال انگیزی کا کام کیا جائے گا تو اس کے ریئیکشنز آنے ہیں. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب لندن میں الطاف حسین پر مقدمہ کر دیں گے, الطاف حسین صاحب پہ, اگر آپ اشتعال انگیزی ہوئی یہاں سے, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا, انہوں نے کہا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہلے بھی کوششیں کی ہیں, اور پورے میڈیا پہ موجود ہے, 2 بریف کیس بھر کے لے کر گئے ہیں غالباً, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے, اور بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں. تو وہ اپنی کاوشیں جاری رکھیں, اور ہم امن و امان کا درس دیتے رہیں گے. ہم اپنے لوگوں کو, کارکنان کو, ہمدردوں کو شبلی فراز صاحب انگیزی میں نہ آنے کی بات کرتے رہیں گے. ریحان ہاشمی صاحب کتنی پیس کی باتیں کر رہے ہیں, اور اگر یہی ایٹیچیوڈ ہے MQM کا, پھر تو آپ کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں آپ کے لیڈر کے جی وہ انڈے اور ٹماٹر اکٹھے کیے ہوں گے, کل جب جائیں گے حالات ورس بھی ہو سکتے ہیں. اتنی پیسفل گفتگو کر رہے ہیں ریحان صاحب, آپ کو ویلکم کر رہے ہیں الطاف صاحب وہاں پہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر یہ صرف ان باتوں پہ ہوتا تو اب کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارا. بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں سے الیکشن لڑیں گے, تو میرا خیال ہے کہ MQM کے جو دوست ہیں ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری ہے, بیکاز یہ اس علاقے کو, کراچی کو یہ اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی بھی اور پولیٹیکل فورس اپنی اسپیس بنا سکے. ابھی ہم نے ہمارے جو خان صاحب کا جو میسج ہے وہ کراچی کے عوام تک پہنچ گیا ہے, اور کراچی کے عوام اب ان ٹریڈیشنل پارٹی سے, جس میں کہ سر فہرست MQM ہے, ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. بیکاز انہوں نے جو کراچی میں جو اتنے عرصے سے ان کی حکومتیں رہی ہیں, انہوں نے کراچی کو یرغمال بنا رکھا ہے, ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ. ہم وہاں کے کراچی کے عوام کو اس غلامی سے, اس سے اپنا جو ذہنی اور جسمانی طور پہ جو یرغمال بنائے ہوئے, ہم اسے آزاد کرانے. تو فراز صاحب یہ طے ہے کہ آپ لوگوں نے جلسہ کرنا ہے وہاں پر, مطلب یہ طے ہے چاہے حالات جیسے بھی ہو. بالکل جی, ہم ضرور کریں گے, انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. دیکھیں تحریک انصاف بیسیکلی انہوں نے ہمیشہ خوف کے بت کو توڑا ہے جہاں پہ کبھی گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ طالبان کی جو وہ ٹیررزم کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر ہی نکلتے تھے, کلیکٹیو کوئی فنکشنز ہوتے نہیں تھے, پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسے ہر شہر میں منعقد کر کے اس خوف کے بت کو توڑا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور اتنی پولیٹیکل پارٹیز اپنے جلسے کر رہی ہیں, اور وہ جو خوف کا بت تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. رائٹ. مصدق ملک صاحب, رینجرز کی تعیناتی کا کامران صاحب ایک منٹ, ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کامران صاحب. جی مجھے نہیں معلوم کہ میرے بھائی سیاست میں کب سے ہیں, مگر میں ان کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے کوئی حق جتایا نہیں ہے. عوامی ووٹ ہے, 3 دہائیوں سے لوگ, عوام جس طرح متحدہ کو ووٹ دیتی ہے, آپ کو پسند نہیں آئے وہ آپ کی بات ہے. اور وہاں پر پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, جماعت اسلامی ہو, بالکل بہت بھرپور انداز میں الیکشن کمپین کرتے ہیں. یہ شاید سیاست میں نئے آئے ہیں, یہ خوف کا بت کا نام تو لیتے ہیں, لیکن دہشت کے ایک ہیوج بت کو کریٹ کر کے کراچی پر پورے پاکستان پہ مسلط کر رہے ہیں. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ لفاظیاں جو ہے نا, یہ مناسب نہیں ہے. آپ پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں. دیکھیں آپ کی پرووک کرنے والی گفتگو ہی کراچی کے عوام کو مشتعل کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس الیکشن سے بھاگنے نہ پائے. تحریک انصاف کو کھلا گراؤنڈ ملے. جس طرح 4 سیٹوں میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے فوج کی زیر نگرانی, اور جس بے دردی سے شرمناک انداز میں تحریک انصاف کو شکست ہوئی, میری خواہش ہے کہ تحریک انصاف کو اسی طرح ان کا چہرہ نظر آ جائے. کراچی کے عوام کو بہت مشتعل کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے کریم آباد پہ خواتین نے ان کو لعنت مناوت کی ہو, چاہے دکانداروں نے دکانیں بند کی ہوں احتجاجن, چاہے وہ جاوید نہاری پر نہاری کھاتے ہوئے ان کے اوپر خواتین نے لان تان کی ہو. میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کامران صاحب, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ براہ مہربانی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنٹ کو لیے بغیر بات کر دیجیے گا. میں کامران صاحب اس آپ کے پروگرام کے تبسط سے آپ کو گزارش کروں گا,
آپ تشریف لائیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے شخص کو لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے شخص کو لیے بغیر لوگوں کی رائے پوچھیں. اصل میں یہ ان کا جو اشتعال انگیزی کا انداز ہے وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے، ہمیں نقصان کچھ نہیں ہو رہا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کھلا گراؤنڈ ملے. دیکھیں 2013 کے الیکشن میں دہشت گردوں اور طالبان کی حمایت میں اور ان کی بندوقوں کے سائے میں انہوں نے الیکشن لڑا. ان کو بات کریں گے یا ہمارے ملک صاحب کے پاس جاتے تھے؟ دیکھیں آپ نے بہت بات کر لی، آپ کی 126 دن تک قوم نے سنا ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں. لوگوں کو عمر ان کی سیاسی عمر کی آپ بات نہیں کریں، انداز اختیار کریں. آخری لوگ ہیں جو کہ کسی کو برا لگ رہا ہے نا. اصل میں آپ نے عدم برداشت کا جو سلسلہ نا وہ ختم کرنا پڑے گا. آپ سب لوگ ایک ہی لائن میں جو ہے تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں آپ. اچھا کون سی باتیں ہیں آپ؟ کون سی باتیں آپ دہشت گرد کہو گے میں خاموش رہوں گا؟ آپ جو زبان استعمال کرو گے وہ زبان مجھے بھی استعمال کرنی آتی ہے. آپ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں بات کریں گے، میں بھی بہت عزت کے ساتھ بات کروں گا. جہاں پر آپ ٹیڑے مڑے انداز کو کریں گے بھول جائیں کہ دہشت گردی آپ کی ہم پہ چلے گی. آپ کی دہشت گردی ہم پہ نہیں چلے گی. مجھے پتا ہے کہ آپ طالبان کے حمایت یافتہ ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کے حمایت یافتہ ہیں. 2013 کا الیکشن آپ نے طالبان کی بندوق کے سائے میں لڑا، مگر میں آپ کی دہشت گردی میں نہیں آؤں گا. میں آپ کی وہ فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا طالبان نے آپ کو کھلا گراؤنڈ نہیں دیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ تم دہشت گردوں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑو؟ آپ نے الیکشن نہیں لڑا. آپ سے یہ نہیں کہا کراچی کے عوام کو کھلا میدان دیں. آپ کراچی کے عوام کو کھلا میدان دیں. میں ویری وارم ویلکم بیک. شبلی فراز صاحب آپ کوئکلی رسپونڈ کر دیجیے. آپ پہ تو الزامات کی بھرمار کر دی انہوں نے، اور جس سے نتھی کر دیا کو طالبان، دہشت گردی، بھتہ ایٹسیکٹرا. پھر میں نے مصدق ملک صاحب کے پاس بھی جانا، بڑی امپورٹنٹ بات پوچھتی ہے ان سے الیکشن کے حوالے سے. جی شبلی فراز جی ان کے پاس اور رہنے کو کہنے کو رہ کیا گیا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ یہی زبان استعمال کی ہے. یہ دھونس کے ذریعے بات کرتے ہیں. یہ ان کی باتوں میں آپ اگر دیکھیں ہمیشہ دھمکیاں ہوتی ہیں. انہوں نے کراچی میں یہ جتنے بھی انہوں نے اتنے عرصے تک کراچی کے لوگوں کو جس طرح سے یہ خوف میں رکھا ہے، اس خوف کی دیوار کو، اس خوف کے بت کو عمران خان نے توڑ دیا ہے. آج عمران خان وہیں پہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، اور کل انشاءاللہ وہ جو ہے تو ادھر جلسہ کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے لوگ کس طرح آزاد ہو گئے ہیں. اب وہ جو اور دوسری بات انہوں نے جو کی کہ میری سیاسی عمر کیا ہے، میرے ظاہر ہے کہ میں جو ہے تو میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میری جو یہ ساری اس سے بھرپور جو ان کی جو ایک ٹپیکل سیاستدان ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے میری کوئی عمر نہیں، اور مجھے اس پہ فخر ہے. مجھے اس پہ فخر ہے کہ میری جس سینس میں یہ کہہ رہے ہیں سیاسی عمر بہت کم ہے، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ میں کس فیملی سے ہوں، کس خاندان سے ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں اور میں کس پارٹی کا ہوں. رائٹ. ہم نے جدوجہد اپنے پیدا ہوتے ہی دیکھی ہے. سنیں بات یہ ہے نا کامران صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی بھائی، آ رہی ہے. آپ ہی کی تو آ رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے محترم کو، دیکھیں اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے 2-4 جملے رٹ دیے جو کنٹینر پہ کھڑے کے اوپر بھی بولا جا رہا تھا، جو ہر لیڈر کے منہ پہ ڈال کے انہوں نے ڈال دیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں نا بھائی. کیا ضمنی انتخابات 4 سیٹوں پہ ہوئے نا، ان کے اوپر پھر کیا ہوا؟ دیکھیں یہ تو سیاسی عمر اور آباء و اجداد کی بات کریں تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا، اور رات کو سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا. تو میں اس فیملی سے ہوں بھائی. میں بھی اپنی فیملی کے بارے میں بتا سکتا ہوں. فیملی کے اوپر نہ جائیں، میں فیملی پالیٹکس نہیں کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرے آباء و اجداد نے کس طرح قربانیاں دی ہیں. فیملی پالیٹکس پہ نہ جائیں پلیز فیملی پالیٹکس پہ نہ جائیں، ورنہ میں بھی اپنا پورا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. میں تو بات کر رہا ہوں فیکٹس کے اوپر بہت. بھائی میں نے رکھ دیا نا، یہ میرا خیال آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے محترم، دیکھیں میں ضمنی انتخابات کی بات کر رہا ہوں. کل عمران اسماعیل صاحب واڈا صاحب کے ساتھ آئے، اسلحہ بردار لوگ میڈیا نے دکھائے. کامران اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. جی ضرور. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کے وہ دہشت گردی کا شکار نہ بنایا جائے، حملہ آوروں کی طرح یہاں پر نہ آیا جائے. جب ہم کہہ رہے ہیں آپ سے موسٹ ویلکم، آپ اگر ہمیں کہیں گے ہم آپ کے لیے کھڑے ہوں گے استقبال کے لیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پورا ماحول پرووائڈ ہونا چاہیے. اچھا جی، میں مصدق ملک صاحب کے پاس جاؤں گا. پی ٹی آئی آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ استقبال کریں نہ کریں، لیکن
ٹماٹر اور انڈوں کا استعمال نہ کیجیے. کل استقبال بھلے آپ نہ کریں عمران صاحب کا, ان کے بندے ہوں گے استقبال کے لیے. مصدق ملک صاحب سوری کافی دیر سے آپ کے پاس میں آیا. یہ بتا دیجئے کہ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ NA 246 اتنا سینسٹیو ہو چکا ہے کہ رینجرز کو اندر بھی کھڑے ہونا چاہیے مانیٹر کرنے کے لیے بوتھ, الیکشن بوتھ کے اندر؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ دیکھیے یہ فیصلہ جو ہے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں تھوڑی سی بدنظمی جو ہو رہی ہے, یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس وقت فوری طور پہ لا کو انفورس کرے اور امن جو ہے اسے قائم کرے. جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے, یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا, اور اگر وہ چاہیں گے کہ رینجرز طلب کی جائیں, اگر اس کی ضرورت محسوس کریں گے تو وفاقی حکومت جو ہے وہ رینجرز بھی فراہم کرے گی. اگر اس سے زیادہ کچھ مانگیں گے تو وہ بھی فراہم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز ہونے چاہیے, کسی قسم کی اس کے اندر خوف کی فضا نہیں ہونی چاہیے. اور جب الیکشن کے ریزلٹس آئیں تو دونوں پارٹیز, یہ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ جو بھی جیت جائے وہ دوسرے کو ہلکا سا ہیڈ ٹپ کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی ایسنس یہ بھی ہے اس الیکشن پروسیس کی کہ بہت جلد ہم یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ضروری باتیں ضرور ہونی چاہیے, مگر ان باتوں کے علاوہ کچھ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, آپ یہاں کے بچوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کی صحت کا کیا ہوگا, کراچی کے اندر امن کا کیا ہوگا, اور آپ جو یہاں پر آ کر مینڈیٹ مانگ رہے ہیں تو آپ اپنے صوبے میں کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں. اور جب ہم بھی الیکشن میں جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ وفاقی حکومت میں تھے, آپ نے کیا کارکردگی دکھائی. تو بہت جلد مجھے یہ امید ہے اور یہ میری خواہش ہے اور یہی جمہوریت کا تقاضا ہے کہ یہ جو کچھ دو بدو گفتگو ہو رہی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہماری جو نظریں ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر مرکوز ہوں گی, اور ہم ان کی ترقی کی اور ان کی آنے والے وقت کی باتیں جو ہیں وہ شروع کریں گے, اور انشاءاللہ لوگ اس بنیاد پہ ہمیں ووٹ دیں گے. یہ ریٹرک تھوڑا سا بہت زیادہ بعض دفعہ اس میں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جی آپ نے, بالکل مصدق صاحب بڑا زبردست پوائنٹ ہے آپ نے, اور اتنی میچور ڈیبیٹ ہونی چاہیے الیکشن کے اوپر, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہوتی. لیکن میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی اس بات کے بعد, اور میں سٹارٹ کرتا ہوں شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب, میں ابھی بینرز دیکھ رہا تھا کراچی میں, ویژولز چل رہے تھے ہمارے چینلز کے اوپر, تو آپ نے جہاں پہ NA 246 کے حوالے سے اپنی الیکشن کمپیننگ کی ہے وہاں آپ نے اور کوئی ایجنڈا سیٹ نہیں کیا یا آپ نے اور کوئی سجیشن یا بریک تھرو دینے کی کوشش نہیں کی. آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ بلے میں مہر لگائیں اور الطاف حسین صاحب کے خوف سے کراچی کو آزاد کروائیں. تو کیا آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ ٹوٹل اینٹی الطاف سینٹرک ہے, اور کیا اتنا لمیٹڈ ایجنڈے کے ساتھ آپ کراچی کو پیس دینے کا سوچتے ہیں شبلی فراز صاحب, یا کچھ اور بھی ذہن میں ہے؟ دیکھیں کامران, یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ایک شہر کو آپ خوف سے نکال لیں, یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا ایجنڈا ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا چھوٹا منحصر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا چھوٹا بڑا, میں تو پوچھ رہا ہوں یہی ایجنڈا ہے نا آپ کا صرف؟ نہیں, بالکل ظاہر ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آپ ادھر ایکسیس پانے کے لیے, وہاں کے لوگوں کو ان کا اپنا پوٹینشیل انلیش کرنے کے لیے آپ کو چاہیے, پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک پرامن ماحول چاہیے جس میں کہ خوف اور ہراس نہ ہو, جہاں پہ دھونس نہ ہو. آپ کو اس سے زیادہ PTI کیا کر سکتی ہے اس پرٹیکولر علاقے کے لیے کہ ان کے لوگوں کو ہم ایک نارمل ماحول پیدا کر کے دیں. رائٹ. مصدق ملک صاحب, اس سے پہلے میں ریحان صاحب کے پاس جاؤں, آپ کیونکہ پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہے, تو پرائم منسٹر نواز شریف کی اور آپ کی پارٹی کی تو اپروچ قریب ہے شبلی فراز صاحب اور PTI کی اس ایجنڈے سے, کیونکہ جس خوف کا اظہار یہ کر رہے ہیں, میں اسے اگری کروں یا نہ کروں, یعنی الطاف حسین صاحب کا جو مبینہ خوف کریٹ کیا گیا ہے یا نہیں ہے یہ تو واللہ عالم, آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ MQM دہشت گرد ہے. پرائم منسٹر نے خود کہا ہے, یہ ہمارے پاس کلپس ہیں ان کے. تو آپ اور PTI تو کلوز ہیں اس لحاظ سے کہ کراچی کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ خوف کی سیاست ہے, مطلب کوئی اس سے اگری کرے ڈس ایگری کرے, آپ کا بھی یہ ایجنڈا ہے مصدق ملک صاحب, آپ کی پارٹی کے پرائم منسٹر کا؟ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ, اور ہمارا یہ فرض ہے وفاقی حکومت کا بھی اور صوبائی حکومت کا بھی, کہ امن عامہ جو ہے اس میں کوئی خلل نہ ہو, کسی قسم کا کسی کو کوئی خوف نہ ہو جب وہ اپنا حق خود ارادیت جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے جائیں. اور ہم اس زمرے میں اس وقت جو کراچی کے اندر کارروائی ہو رہی ہے اس میں ہم کسی ایک پارٹی کو یا کسی بھی پارٹی کو دہشت گرد نہیں سمجھتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بلا تفریق جو ہے وہاں پہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں. لیکن مصدق صاحب, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی تو کلپ ہے, انہوں نے MQM کو اوپنلی دہشت گرد کہا ہوا ہے آج سے کچھ مہینے پہلے کی.
جی میں نے وہ ایک کسی خاص کانٹیکسٹ میں کسی خاص وقت میں کہا ہوگا. اس وقت تو پرائم منسٹر صاحب بالکل اس بات میں بالکل ان کے ذہن کے اندر ایک کھلی بات ہے کہ یہ ماورائے پارٹی ایک بالکل بغیر کسی پارٹی کو ساتھ لیے، بغیر کسی پارٹی کو چھوڑے. لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں، اور اس مسئلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، پی ٹی آئی بھی، ایم کیو ایم بھی، جماعت اسلامی بھی، پیپلز پارٹی بھی، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں. اور یہ جو اس وقت وہاں پہ صفائی کا عمل شروع کیا گیا ہے، اس کے اندر سب نے شمولیت اور لیڈرشپ دکھائی ہے. اور یہ جب کام شروع ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی بھی شریک تھی، اس میں ایم کیو ایم بھی شریک تھی، پیپلز پارٹی بھی شریک تھی. تو یہ آپریشن جو ہے یہ کسی پارٹی کے خلاف نہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں کوئی پارٹی. ریحان صاحب، آپ یہ آرگومنٹ بائی کرتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے خلاف جو ہے ایک دفعہ پھر آپریشن ہو رہا ہے جو آپ کے نزدیک یا آپ کی پارٹی کے خلاف ہے، 9-0 کے خلاف ہے، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، یہ تمام لوگ ایک چیز پہ متفق ہیں کہ کراچی کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ ایم کیو ایم نے پھیلایا ہوا ہے اور اس کو کلیئر کرنا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے خلاف ایجنڈا پورا یہ؟ کامران دو چیزیں ہیں. ابھی جو بات ہوئی نا، دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایبسولوٹ پاور کے پی کے میں پی ٹی آئی کے پاس حاصل ہے، تو ان کے وعدے یہ تھے کہ 6 مہینے میں بجلی کو لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. تو وہاں پر اس طرح کے بہت سارے مس ہیپ ہوئے، کرپشن ختم کر دیں گے. پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسٹارشن جو ہے وہ کے پی کے میں پشاور میں ہو رہی ہے. ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے، انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے، ایم کیو ایم کی بنائی ہوئی رپورٹ نہیں ہے. پھر دیگر یہ کہ کے پی کے جو وعدے کیے گئے تھے انہوں نے کوئی وعدے پورے نہیں ہوئے. پشاور کا سانحہ ہو گیا، دہشت گردوں کو ری آرگنائز ری فریم ہونے کا موقع مل گیا. آپریشن ضرب عضب میں فوج ہماری انگیج ہو گئی. وہاں پر پولیو کے کیسز ایرپٹ ہو کے پورے پاکستان میں پھیل گئے. بہت ساری دیگر چیزیں ہیں، چلیں اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر کے پی کے جیسی ایبسولوٹ پاور ہوتی تو ہم کر کے دکھاتے. کراچی جیسے شہر کو ہمارے پاس جب نظامت تھی تو ہم نے کر کے دکھایا، پوری دنیا میں ثابت کیا. دوسری بات آ گئی، یہ جو آپریشن ہے بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی ہی ریکویسٹ پہ شروع کیا. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی دہشت گردوں کے خلاف، مافیا کے خلاف، گینگ کے خلاف شروع کیا جائے. مگر میں ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو تاثر کریٹ ہو رہا ہے اینٹی ایم کیو ایم، یہ تاثر ظاہر ہونا چاہیے کیونکہ ادارے ہمارے لیے محترم ہیں. اداروں کی بے ساکھی استعمال کرنے والی سیاسی جماعتیں، ایک چیز اور میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 11 دہشت گرد جو کہ سپریم کورٹ نے کہے ہیں، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، ان کے دہشت گردوں کے خلاف بھی ایکشن ہو جو کہ سپریم کورٹ کے بالکل ٹھیک. آخری سوال میرا خلاف آپریشن بس لاسٹ کوشچن. بالکل ٹھیک ہے، ریحان صاحب کا پوائنٹ آ گیا. یہ شبلی فراز صاحب، اگر آپ یہ الیکشن ہار گئے تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے یا پھر آپ وہی ریٹرک دہرائیں کنٹینر والا کے الیکشن کمیشن نے دھاندلی کر دی؟ جی کامران، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ فوج یا رینجرز کی پولنگ سٹیشن میں اندر موجودگی جس میں کہ ووٹر کسی خوف و ہراس کے بغیر آئیں اور یہ ماحول پرامن ماحول ہو، اس میں جو بھی ریزلٹ ہو ہم اور ریحان صاحب آپ ایگری کریں گے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں وہ اندر ہماری اپنی حکومت تھی، ایک سیکنڈ، ہمیں خیبر پختونخوا میں ہماری اپنی حکومت تھی، وہاں پہ ہم ایک الیکشن ہارے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. صاحب، آغا مرزا پویا صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ریحان ہاشمی صاحب، آج کے پروگرام تک کل تک کے لیے اجازت.